ابا سلط حروی سے روایت ہے کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا اور میں پہنچا شہنشاہ خراسان مولا شمس الشموس انیس النفوس علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو سلط، شعبان کا اکثر گزر گیا ہے اور یہ آخری جمعہ ہے، بالکل یہ آج کا دن تھا۔ فتدارک فیما بقی منہ تقصیرک فیما مضی منہ، تو بس جو کچھ گزر چکا ہے اس میں جتنی تقصیر ہوئی ہے، یعنی جتنی کمی تم سے رہ گئی ہے، اس کا کمپنسیشن کر دو ان دنوں میں کہ جتنا شعبان باقی ہے۔ دعا اور بڑھا دو، اکثر من الدعاء والاستغفار، استغفار اور زیادہ کرو، و تلاوت القرآن، رمضان المبارک میں تو ہے تلاوت قرآن، لیکن کا شعبان کا جو بچ گیا حصہ اس میں بھی تلاوت قرآن کو اور بڑھا دو، وتب الی اللہ من ذنوبک، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، لیقبل شہر اللہ الیک، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ اب تم تک آ رہا ہے۔ تو یہ ساری پریپریشن ہے۔ وانت مخلص للہ عز وجل، تو جب اللہ کا مہینہ تم تک آ رہا ہے تو تم خالص اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اس لیے دعا بڑھا دو، استغفار بڑھا دو، تلاوت قرآن بڑھا دو، اور جو کچھ شعبان میں کمی رہ گئی اس کو کمپنسیٹ کر دو، جتنے دن بچے ہیں شعبان کے ان میں۔ تو کیسے کمپنسیٹ کریں؟ دعا، استغفار، تلاوت قرآن۔ اس کے بعد فرمایا امام رضا علیہ السلام نے وَلَا تَدَعْ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا أَدَّيْتَهَا، اگر کوئی امانت تمہاری گردن پر ہے جس کا وقت آ چکا ہے اس کو ادا کر دو۔ ایک امانت انسانوں کی ہوتی ہے، کوئی امانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ امانت ادا کرو۔ لیکن ساتھ ہی حقوق العباد کو اس طرح سے جوڑا امام علیہ السلام نے کہ فرمایا وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى مُؤْمِنٍ إِلَّا نَزَعْتَهُ، رمضان کی تیاری اس طرح سے کرو، شعبان کا آخری جمعہ تھا، امام رضا علیہ السلام ابا سلط حروی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مومن کے لیے کینہ تمہارے دل میں ہے تو رمضان سے پہلے پہلے اس کینے کو نکال باہر کرو، اکھاڑ دو، یہ لفظ امام کا۔ وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ إِلَّا أَقْلَعْتَ عَنْهُ، اور اگر کسی گناہ کی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی کوئی عادت ہو گئی ہے کہ بار بار وہ گناہ ہو رہا ہے، تو اس گناہ کو اپنے آپ سے دور کر دو رمضان سے پہلے ہی، تاکہ تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ واتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتوکل علیہ فی سر امرک وعلانیتہ، اور اپنے پوشیدہ اور ظاہر تمام کاموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرو۔ اور پھر امام علیہ السلام نے سورہ طلاق کی آیت پڑھی کہ وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ پر توکل کرے تو خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، خدا اس کے کاموں کا خود نگہبان بنتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مناسب وقت اور موقع رکھا، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے گا، تم توکل کرو اللہ کی بارگاہ میں۔